رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے، اس میں رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان، سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجاؤ کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے بچوں کا رمضان۔ اب تو یوں ہے 15 روزے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے، اور جو ہے وہ اب آدھا رمضان رخصت ہو گیا، اب آدھا رمضان باقی ہے۔ اب آدھا رمضان جو رخصت ہوا اور آدھا رمضان جو باقی ہے، اب اس میں جو اچھے اچھے کام کیے وہ اپنے آگے کے رمضان میں بھی وہ کام کرنا ہے۔ اب جیسے عید کے دن قریب آتے ہیں تو بعض بچے جیسے تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بازاروں کی طرف چلے جاتے ہیں یا ادھر ادھر کے معاملات میں لگ جاتے ہیں، تو پیارے بچوں یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ ہاں، نماز کے جو ٹائم ہے اس وقت کوئی کام نہیں ہوگا، کھیل کود بھی نہیں ہوگی، شرارتیں بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ نماز کے وقت نماز پڑھیں گے، پھر تراویح کے وقت تراویح پڑھیں گے۔ ویسے رمضان شریف میں اگر کوئی بچہ روزے بھی رکھ لے، نمازیں بھی پڑھ لے اور تراویحاں بھی پوری پڑھ لے، اور قرآن پاک کا بھی ختم شریف کر لے، سبحان اللہ، درود پاک بھی پڑھ لے، اگر اس نے رمضان شریف میں یہ کام کر لیے تو وہ تو بہت اچھا بچہ ہے، بلکہ بہت 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 اچھا بچہ ہے۔ اور کوشش کریں کہ یہ کام کریں۔ ابھی آپ میں جان ہے، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا ان کی ٹانگوں میں بڑی جان ہوتی ہے، ان میں جان ہوتی ہے، جلدی جلدی چل لیتے ہیں، جلدی جلدی ادھر جاتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے گرتا ہے اٹھتا ہے پھر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ چھوٹے بچوں میں ایکٹیو ہوتے ہیں، اور بعض چھوٹے بچے ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ بوڑھے جو ہوتے ہیں، بزرگ جو ہوتے ہیں، دیکھیں آپ نے، ان سے چلا نہیں جا رہا ہوتا ہے، کمر میں درد ہے یہاں۔ بعض چھوٹے بچے بھی ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں، بیٹھا نہیں جا رہا ہے، امی لائٹ چلی گئی۔ چھوٹے بچے سو جاتے ہیں بھائی، چھوٹا والا منا دیکھا آپ نے، لائٹ گئی بھی ہو جب بھی چھوٹے بچے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض بچوں کو نیند آ جاتی ہے، بعض بچے ایسی عادت اپنے اندر ڈال لیتے ہیں کہ جو اچھی بات نہیں ہے۔ تو آپ اپنے ہر حال میں جیسے نا جیسا موقع ہو ویسے ڈھلنے کی کوشش کریں۔ اے سی والا روم ہے تو اس میں آپ سو جائیں، اے سی نہیں ہے جی پنکھا چلیں، اے سی نہیں ہے تو پنکھا چلائیں، پنکھا نہیں ہے اے سی سو جائیں، پنکھا نہیں ہے تو ایسے ہی سو جائیں، اور اے سی ہے تو پنکھے میں سو جائیں،
اے سی میں سو جائیں. لائٹ چلی گئی جب بھی سونے کی کوشش کریں, تھوڑی چیزیں برداشت کریں, ہمت رکھیں. اس طرح بعض ہو سکتا ہے کہ 15 روزے گزرے ہوں تو بعض دفعہ ایک آدھ ایسا روزہ ہو جاتا ہے, کبھی روزہ مشکل ہو جاتا ہے. آج کا روزہ تو منہ لٹکا ہوتا ہے, کیا ہو گیا, آج روزہ بڑا پتہ چلا ہے. تو اگر آپ کو روزہ پتہ چلا ہے, آپ نے روزے میں کام کیا ہے, تو اس روزے کا ثواب بھی تو زیادہ ہے. اب سوتے رہے افطار کیا, اٹھو افطار کر لو, تو بھائی پتہ ہی نہیں چلا آج کا روزہ. بعض میں آج کا روزہ پتہ ہی نہیں چلا, تو پتہ تو چلنا چاہیے تھا. اگر روزہ رکھا ہے تو کچھ نہ کچھ پتہ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو بہرحال آپ اپنی ہمت سے زیادہ کام بھی نہ کیجیے, اور اچھل کود جو کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی نہ کیجیے. تھوڑا اچھے رہیں, رمضان میں اچھے بچے بن کے رہیں, پھر انشاءاللہ تعالی عید آ جائے گی, عید پہ مزے ہو جائیں گے آپ لوگوں کے. تو ماشاءاللہ پروگرام ہے بچوں کا رمضان. اب سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے کلام. بچوں کا رمضان, رمضان بچوں کا رمضان. مصطفیٰ ذات یکتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے پیارے بچوں, کلام شامل ہوا. اب ایک سیگمنٹ شامل کریں گے جس کا نام ہے چلتے چلتے پوچھتے ہیں. چلتے چلتے پوچھتے ہیں. بچوں کا رمضان, رمضان بچوں کا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انکل کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کا نام؟ محمد یونس اتاری. کچھ سوالات کرنے آپ سے, آپ کی اجازت ہے؟ جوابات دیں گے انشاءاللہ.
تو سوال یہ کہ رمضان شریف میں مسجدوں میں نمازیوں کا رش ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تھوڑا سا خوف خدا بڑھ جاتا ہے اور ثواب کی نیت ہوتی ہے کہ زیادہ ثواب ملتا ہے رمضان میں. رمضان میں مسجدوں میں رش اس لیے بڑھ جاتا ہے کیونکہ رمضان میں نمازیوں روزے داروں روزے کی وجہ سے جو ہے نا رش بڑھ جاتا ہے. روزے رکھتے ہیں تو نماز ہی پڑھنے آ جاتے ہیں لوگ. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب روزے رکھتے ہیں. جب لوگ روزہ رکھتے ہیں تو نمازوں کی عادت بن جاتی ہے. نفس امارہ پر جو ہے ایک بھاری زر پڑتی ہے اور شیطان قید ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک سبب یہ بنتا ہے کہ الحمدللہ عز وجل مساجد آباد ہو جاتی ہیں. الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک رہیں گے تو انشاءاللہ عز وجل نفس و شیطان سے لڑنے اور ان سے مقابلہ کرنے کا انشاءاللہ عز وجل ذہن بنے گا. بس یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی مہینے میں ہمارے پہ رمضان میں نماز فرض ہے، حالانکہ نماز تو ہر حال میں فرض ہے، چاہے بیماری ہو چاہے دکھی ہو غمی ہر حال میں. مگر رمضان کے ہمارے بالخصوص مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو یہ ہوتا ہے رجحان کہ اب اسی مہینے میں عبادت کرنی ہے، باقی سال کے 11 مہینے کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. تو یہ بھی ہمارا حال ہے آپ کے سامنے ہے. یہ غلط نظریہ ہے. بالکل بے شک. نمازیوں کا رش اس وجہ سے بڑھ جاتا ہے کیونکہ شیطان اس مہینے میں قید ہو جاتا ہے اور لوگ گناہوں سے بچنے اس وجہ سے مسجد میں رش زیادہ ہو جاتا ہے. رمضان شریف میں نمازوں کا رش اس لیے وجہ سے لگ جاتا ہے کیونکہ رمضان ایک تو برکتوں کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے جتنی ہو سکے رحمتیں لوٹ لوں. تو اس بنا پہ اور سب سے بڑی بات تمام طاق راتیں رمضانوں میں آتی ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ وجہ ہے اور کچھ نہیں. سوال یہ ہے کہ مسجدوں میں رمضان میں رش بڑھ جاتا ہے نا نمازیوں کا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ شیطان قید ہوتے ہیں. شیطان قید ہو جاتا ہے. شیطان قید ہو جاتا ہے اور میں اکسا نہیں سکتا. نماز پڑھنے کی عادت کیسے بنا؟ نماز پڑھنے کے لیے اگر دین کی طرف ہوگا تو نماز کی طرف بھی رخ ہو جائے گا لازمی. نماز پڑھنے کی عادت کیسے بنائے؟ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا پڑے گا. پڑھتے رہیں گے تو عادت بھی ہو جائے گی. بالکل پڑھتے رہیں گے عادت بن جائے گی. نماز کی فضیلتوں پر غور کیا جائے اور نہ پڑھنے کے عذابات پر غور کیا جائے تو انشاءاللہ عز وجل اللہ نے چاہا تو ذہن بن جائے گا. مسجدوں میں جاتے ہیں نمازیں پڑھتے رہیں تو نماز کی عادت ہو جاتی ہے. نماز کی عادت بن جائے گی انشاءاللہ کریم. نمازیں پڑھتے رہیں گے عادت بن جائے گی. نماز بار بار پڑھنے سے نماز پڑھنے کی عادت بنتی ہے. گھر سے ماحول بنتا ہے، گھر سے ماں باپ ماحول بنائیں گے تو بنے گا، ورنہ بچہ ماحول جیسے ماحول ملے گا ویسے ہی عادت پڑے گی. نماز پڑھنے کی عادت یہ ہوگی کہ اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، اچھے لوگوں کی تربیت. الحمدللہ جیسے دعوت اسلامی کا ماحول ہے تو اگر لوگ ان کی صحبت اپنائیں گے مدنی قافلوں میں سفر تو الحمدللہ آٹومیٹک نماز کی ترکیب ملے گی. نماز پڑھنے کی عادت بندہ اس طریقے سے بنائے کہ دیکھیں ہم دنیا سے مانگتے ہیں کہ یار یہ دے دو، وہ ایک دن دے گا، دوسرے دن دے گا، تیسرے دن اکتا جائے گا. لیکن جو رب کائنات ہے وہ تو فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. ٹھیک ہے نا سر. تو نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے اور جو پڑھے گا مومن کی معراج ہے اور حضور پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ٹھیک ہے سر. اور جو پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ حضور کا دیدار بھی نصیب فرمائے گا. ٹھیک ہے نا. اور کامیابی کی طرف جائے گا. کیا بات ہے رمضان شریف. بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان. کیا بات ہے رمضان کی. آئیے رمضان شریف اچھائی اور بھلائی سکھاتا ہے. رمضان شریف پڑوسیوں سے محبت بڑھاتا ہے. رمضان شریف لڑائی جھگڑوں سے روکتا ہے. رمضان شریف عبادت کا شوق عطا فرماتا ہے. رمضان شریف غریبوں کی مدد کرنے کا جذبہ دیتا ہے. رمضان شریف ہمیں اچھا مسلمان بننے کا موقع دیتا ہے. رمضان شریف اللہ پاک کے قریب لے جاتا ہے. رمضان شریف مسلمانوں پر اللہ پاک کی خاص رحمت ہے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلے بیٹھیے. سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے آج ہماری طرف سے. بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان. آ جائیں. بچوں، قیامت بے شک قائم ہوگی، جو اس کا انکار کرے کافر ہے. قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے کہ نہ بدن پر لباس ہوگا اور نہ پاؤں میں جوتے. کوئی پیدل اور کوئی سوار ہو کر میدان محشر میں آئے گا. کوئی اکیلا سوار ہوگا تو کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4 اور کسی سواری پر 10 افراد سوار ہوں گے. غیر مسلم منہ کے بل چلتا ہوا میدان محشر کو جائے گا.
کسی کو فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے اور کسی کو آگ جمع کرے گی۔ یہ میدان محشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ اس دن زمین تانبے کی ہو جائے گی اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ تپش و گرمی سے دماغ ہانڈیوں کی طرح کھولتے ہوں گے۔ پسینہ اتنا نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر پسینہ اوپر کو چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک تو کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کی کمر تک تو کسی کے گلے تک پہنچ جائے گا، جبکہ کافر اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھاتا ہوگا۔ ہر شخص پریشان ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے۔ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر لمبا ہوگا اور اسی تکلیف کی حالت میں آدھا دن گزر جائے گا۔ پھر لوگ سفارشی تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے نجات دلائے اور جلد حساب شروع ہو۔ لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس حاضر ہوں گے مگر کہیں بھی بات نہیں بنے گی۔ سب نبی یہی فرمائیں گے، اذهبوا الی غیری، یعنی کسی اور کے پاس جاؤ۔ بچوں، لوگ آخر میں تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کریں گے اور سفارش و شفاعت کی درخواست کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، انا لہا، یعنی میں شفاعت کروں گا۔ یہ فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے محبوب سجدے سے سر اٹھائیے، بات کہیے سنی جائے گی، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش سے مخلوق کا حساب شروع ہو جائے گا۔ بچوں، میزان اور حساب حق ہے۔ میزان میں اعمال تولے جائیں گے اور میزان میں ہر طرح کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ مومن کے عمل بھی تولے جائیں گے اور غیر مسلم کے بھی۔ بعض خوش نصیب بندے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، نیک لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں جبکہ برے لوگوں کو الٹے ہاتھ میں، اور غیر مسلم کا سینہ توڑ کر اس کا الٹا ہاتھ کمر کی طرف نکال کر اس میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور حضرات بھی شفاعت کریں گے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ ولی، شہید، عالم، حافظ، حاجی اور ہر وہ شخص جس کو کوئی دینی منصب ملا ہو اپنے تعلق والوں کی شفاعت کرے گا، اور فوت ہو جانے والے چھوٹے بچے اپنے والدین کی شفاعت کریں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست۔ سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے بچوں سے سوالات۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ جی پیارے بچوں، کوئی بچہ یہ بتائے گا کہ یہ کون سا عشرہ چل رہا ہے، اس عشرے کا نام کیا ہے؟ سب مل کر بولیں۔ عشرہ مغفرت۔ عشرہ مغفرت۔ اچھا، یہ عشرہ کیا ہوتا ہے؟ کون بچہ یہ بتائے گا؟ جیسے آپ نے عشرہ مغفرت چل رہا ہے، یہ عشرہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بچے کو معلوم ہے؟ لیکن آپ سے پوچھا تو آپ نے بتایا۔ جی آپ بتائیں، مائک دیں۔ جو 10 دن ہوتے ہیں نا اسے عشرہ کہتے ہیں۔ 10 دن کو کیا کہتے ہیں؟ عشرہ۔ جیسے پہلے 10 دن ہوئے تو یہ کون سا عشرہ تھا؟ عشرہ رحمت۔ عشرہ رحمت۔ دوسرے 10 دن آ گئے تو اب یہ کیا ہو جائیں گے؟ عشرہ مغفرت۔ پھر آخر کے 10 دن ہو گئے تو عشرہ جہنم سے آزادی۔ عشرہ جہنم سے آزادی۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو۔ آپ مدینہ شریف جائیں گے نا تو لکھا ہوگا عشرہ ریال، واحد ریال، تو یہ عربی میں گنتی ہے۔ تو عشرہ 10، عشرہ کس کو کہتے ہیں؟ 10 کو کہتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، عشرہ مغفرت کی ایک دعا ہے، تو آئیے آج ہم وہ دعا یاد کرتے ہیں اور اس دعا کو کوشش کریں کہ بار بار پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنبیوں واتوب الیہ۔ چلیں جی، آپ پڑھائیے اور بچوں سے سنیں بھی، ٹھیک ہے؟ ادھر بیٹھیں۔ استغفر اللہ
ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جی کس کو یاد ہو گئی؟ جی آپ بتائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جی ماشاء اللہ. اور کوئی؟ جی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جی آپ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. جی کوئی اور؟ جی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنب. نہیں. اور کسی کو یاد ہے؟ جی آپ سنا دیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. غلطیاں آپ کی بھی غلطیاں. آپ سنائیں. آپ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جی ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں یہ دعا ہم نے عشرۂ مغفرت میں بار بار پڑھنی ہے. چلتے پھرتے پڑھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے فیضان صحابہ. بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ایوب اتاری ہے اور میں ہوں محمد زین اتاری. آج ہم فیضان صحابہ سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے ایسے صحابی کے بارے میں جو چھوٹی عمر میں صحابی بنے مگر ان کا مقام بہت ہی بلند ہے. آپ سردار امت ہیں اور نواسہ رسول بھی ہیں. تو بچوں بات ہو رہی ہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی. آپ رضی اللہ عنہ 3 سنہ ہجری رمضان شریف کی 15 تاریخ کو مدینہ پاک میں پیدا ہوئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، گٹی دی، آپ کا نام حسن رکھا اور آپ کو اپنا بیٹا فرمایا. 2 دمبوں کے ذریعے آپ کا عقیقہ کیا. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ کا سر مونڈنے اور سر کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا. امام حسن رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گود میں بٹھایا کرتے تھے اور سونگا کرتے تھے. آپ وہ خوش نصیب ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا، اپنی مبارک چادر میں لیا اور جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں کی سواری کرنے والے بھی آپ رضی اللہ عنہ ہیں. آپ ہی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ بیٹا سید یعنی سردار ہے. اللہ پاک اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح فرمائے گا. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وفات کے وقت آپ کی عمر 7 سال اور 6 مہینے تھی. آپ رضی اللہ عنہ 47 سال کی عمر میں سن 50 ہجری ربیع الاول کی 5 تاریخ کو شہید ہوئے اور آپ کو جنت البقیع میں دفنایا گیا. اللہ کریم کی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین. سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے شان رمضان. بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ شریف میں ایک ایسے شخص کو طواف کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نان مسلم اور اب مسلمان ہو چکا تھا. تو انہوں نے ان سے پوچھا، تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑا؟ اس نے کہا، میں اس دین سے بہتر دین میں آ گیا ہوں، یعنی اسلام میں آ گیا ہوں، اور یہی دین سب سے بہتر ہے. بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ یعنی تمہارا اسلام قبول کرنے کا ذہن کیسے بنا؟ اس نے کہا، میں سمندر میں ایک کشتی پر سوار تھا. تھوڑی دور پہنچنے کے بعد کشتی ٹوٹ گئی اور میں اس کے ایک تختے پر لٹک گیا. سمندر کی لہریں مجھے ادھر ادھر لے جاتی رہیں، یہاں تک کہ لہروں نے مجھے ایک جزیرے پر ڈال دیا. اس جزیرے پر بہت سارے درخت تھے اور ان میں لگے پھل شہد سے زیادہ میٹھے اور مکھن سے زیادہ نرم تھے. وہاں ایک صاف اور خوبصورت نہر تھی. اس شخص نے رات اسی جزیرے پر گزاری اور رات کے وقت اس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ پیش آیا. اس نے بتایا، رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد میں نے پانی پر ایک جانور کو دیکھا
جو بہت اچھے انداز میں اللہ پاک کی تسبیح بیان کر رہا تھا. پھر جب صبح ہوئی تو صبح بھی وہ جانور اللہ پاک کی تسبیح بیان کر رہا تھا. جب وہ جانور پانی سے نکل کر زمین پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کا سر شتر مرغ جیسا ہے، چہرہ انسان جیسا، ٹانگیں اونٹ کی ٹانگوں کی طرح ہیں، اور مچھلی جیسی دم بھی ہے. پیارے بچوں، آپ نے کبھی ایسا جانور دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ وہ شخص کہتا ہے میں اس جانور کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا اور موت کے خوف سے بھاگنے ہی والا تھا کہ اس نے مجھے دیکھ کر کہا تم اس وقت جنات کے جزیرے میں آ گئے ہو. رک جاؤ ورنہ مر جاؤ گے. پھر اس جانور نے مجھ سے میرے دین کے بارے میں پوچھا تو میں نے جواب دیا میں نان مسلم ہوں. اس جانور نے کہا ایک نقصان اٹھانے والے اسلام قبول کر لے. میں نے پوچھا اسلام کیسے لاؤں؟ اس نے کہا اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پیارے بچوں، اس کے بعد اس شخص نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا. پھر وہ عجیب و غریب جانور دوبارہ سمندر میں چلا گیا. اس کے بعد وہاں دوسری کشتی آئی جس میں 12 نان مسلمز تھے. وہ شخص ان کے ساتھ سوار ہو گیا اور انہیں اپنا واقعہ سنایا. پھر وہ 12 نان مسلم بھی مسلمان ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں، ایک اور سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے اسکرین سے سوالات. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. اسکرین پر آپ کو کچھ چیزیں دکھائی جائیں گی. دکھائیے جی. اے میں کیا ہے؟ بی چہرہ. بی میں چہرہ. جیسے چہرہ ہی نظر آ رہا ہی ہے جو پکچر لی گئی ہے نا، ماشاءاللہ. سی پاؤں. وضو کے 4 فرائض ہیں اور ایک فرض ہے مسح کرنا. تو ان میں سے کس پکچر میں جو ہے مسح کیا جائے گا؟ بی. جی ہاں، جواب درست ہے. سر کا مسح کرنا. اب کچھ پکچر دکھائیں گے، یہ بھی آپ غور سے دیکھیں. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کون سا پتھر لے کر آئے تھے؟ اللہ پاک سے مغفرت طلب کرنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ دیکھیں لکھا ہوا آ رہا ہے. الحمدللہ، اللہ اکبر. سی استغفر اللہ، استغفر اللہ. استغفر اللہ. جی ایک اور پکچر دکھا رہے ہیں. کون سا جانور حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کی برکت سے پہاڑ سے نکلا تھا؟ اونٹنی. کیا نکلی؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ سیگمنٹ ہمارا ہوا اختتام. اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. اب یہاں پر آپ کو ایک بورڈ نظر آ رہا ہے پیارے بچوں؟ جی. اسلام کی سب سے عظیم مساجد، آپ نے ان کے نام مبارک لگانا ہے. اور دوسری طرف خلفۂ راشدین کے آراس، آپ نے ان کے عرس کے دن کی تاریخ لگانی ہے. آئیے مساجد کے نام مبارک لگائیے. آئیے. جی دوسرے بچے بھی آ جائیں. ماشاء اللہ. مسجد نبوی. آئیے آپ دوسرے آپ لگائیے. ٹھیک ہے جی. اور کون آئے گا؟ آئیے. مسجد نبوی، مسجد اقصی اور مسجد حرام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خلفائے راشدین کی تاریخ وصال مبارک لگانی ہے. کون لگائے گا؟ آئیے. 21 رمضان شریف کون سے خلیفہ؟ مائک پر چلیں.
ایک 21 لگا دیا آپ نے. یا آپ سے پھر سوال پوچھیں گے, ٹھیک ہے؟ اور کون آئے گا؟ آئیے. فرسٹ محرم شریف, ٹھیک ہے جی, آئیے آپ آئیے. شاباش. 22 جمادی الاخری. آئیے. 18 ذوالحجہ شریف. اب یہ بتائیے 21 رمضان شریف یوم شہادت ہے جی, 21 رمضان شریف امیر معاویہ. کون بچہ بتائے گا؟ مولا علی شیر خدا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے 21 رمضان شریف, جو کہ ابھی چند دنوں بعد انشاءاللہ آ جائے گی. تو خوب اصال ثواب کرنا ہے 21 رمضان شریف. چلیں بتائیے فرسٹ محرم شریف کون سے؟ یہاں نہیں معلوم بچوں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. کون؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ. 22 جمادی الاخری یہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. جی بتائیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. شاباش شاباش. 18 ذوالحجہ شریف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جس کا نام ہے بچوں کا رمضان. رمضان بچوں کا رمضان, ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی, بچوں کے پیارے جوابات بھی, سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے اس میں. رمضان کی کیا شان, بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان, رمضان بچوں کا رمضان. سبحان اللہ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا